میثاق مدینہ فرمایا۔ یہ ایک ایسا معاہدہ تھا، دنیا کا پہلا تحریری معاہدہ جو مختلف اقوام کے درمیان ہوا، کہ جس میں یہ بات طے کی گئی کہ مل کر رہیں گے، اور اگر باہر سے کوئی حملہ آور ہوگا تو مل کر مدینے کا دفاع کریں گے، اور ہر ایک کو آزادی ہوگی، ہر ایک اپنے طریقے سے اپنی عبادت کر سکتا ہے، ریاست میں کسی کے ساتھ کوئی ظلم اور جبر نہیں کیا جائے گا۔ یہود نے معاہدہ تو کر لیا، لیکن ان کی جو فطری دغا بازی اور بات سے پلٹنا، یہ یہود کا بڑا پرانا وتیرہ ہے شروع سے۔ یہی وجہ ہے کہ ان کو ہمیشہ مار پڑی۔ میثاق مدینہ ہوا تو وہاں بھی انہوں نے معاہدے کی خلاف ورزی کرنا شروع کر دی، مسلمانوں کو ستانا شروع کر دیا، کمزوروں کو دبانا شروع کر دیا، اور بار بار یہ خبر آپ علیہ السلام کو جب ملتی تو حضور علیہ السلام خفا ہوتے کہ خلاف ورزی کیوں کر رہے ہیں۔ سمجھایا جاتا انہیں، لیکن وہ پھر منافقین کے ساتھ مل کر وہ سازشیں بھی انہوں نے شروع کر دی۔ یہ جو بات ہمیں اکثر کہی جاتی ہے اور ہم سنتے بھی ہیں، فلسطین کا معاملہ ہم دیکھ لیں، کہتے ہیں یہود جو ہے وہ اپنے علاقوں میں واپس آئے، انہوں نے قبضہ نہیں کیا۔ یہ بات اکثر آپ نے سنی ہوگی، مگر سوچنے کی بات یہ ہے کہ مسلمانوں نے یروشلم کو جب آزاد کروایا، بیت المقدس کو، تو مسلمانوں نے یہودیوں سے تو آزاد نہیں کروایا تھا، انہوں نے تو رومیوں سے آزاد کروایا تھا۔ عیسائی تھے وہ۔ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں جب بیت المقدس فتح ہوا تو وہ تو عیسائیوں کے پاس تھا، ان کے راہبوں نے دیا، مسلمانوں نے تو ان سے حاصل کیا، نہ مسلمانوں نے یہودیوں کو وہاں سے نکالا۔ یہودیوں کو تو بہت پہلے وہاں سے مار مار کے عیسائیوں نے نکالا تھا، رومیوں نے نکالا تھا، لاکھوں یہودیوں کو قتل کیا، انہوں نے صاف کیا اور بھگا دیا، بولا یہ فتنہ ہے، اور ان کو اندر داخل بھی نہیں ہونے دیتے تھے۔ اور اس کے بعد آپ دیکھیے جنگیں جو ہوئی وہ مسلمانوں اور عیسائیوں کے درمیان ہوئی بیت المقدس کے حوالے سے۔ بعد میں صلیبی جنگیں ہوئیں تو حضرت سلطان صلاح الدین ایوبی جب تشریف لائے تو انہوں نے بھی تو عیسائیوں کے ساتھ جنگ کی، ان سے فتح۔ یہودی اس وقت وہاں کہاں تھے؟ یہودی تو وہاں نہیں تھے، تو مسلمانوں نے حاصل کیا۔ اور فلسطینی جو ہیں وہ تو وہیں رہتے تھے، تو مقامی لوگ ہیں، وہ کہیں سے آ کے تو آباد نہیں ہوئے، وہاں شروع سے رہ رہے ہیں۔ تو یہودی قابض ہوئے آ کر، ایک ڈیلیگیشن آیا پاکستان ترکی سے، تو اس میں صباح الدین یونیورسٹی ہے استنبول، ان کے ڈین آئے یہاں پر، تو ان کے ساتھ ایک صاحب تھے عبداللہ کہات، تو ان کی ترجمانی کر رہے تھے۔ انہوں نے ایک واقعہ سنایا، بڑا زبردست واقعہ۔ کہنے لگے کہ لاسٹ ٹائم جب وار ہوئی تو ہم گئے وہاں پہ، تو وہاں بیت المقدس کے پاس، تو وہاں ایک فلسطینی کے گھر میں ہم راشن لے کر گئے، تو بہت غریب تھا اور کھانے کو کچھ بھی نہیں، تو ہم نے اس کی حالت دیکھی تو ہماری آنکھوں میں آنسو آ گئے، مگر جب اس نے ایک بات بتائی تو ہمیں اپنے اوپر رونا آیا کہ ہم تو اس کو غریب سمجھ رہے ہیں، در حقیقت غریب تو ہم ہیں۔ اس نے کہا کہ آپ کو لگتا ہے کہ ہم غریب ہیں؟ اس نے کہا میں آپ کو ایسی بات بتاؤں، جس گھر میں میں رہ رہا ہوں اس گھر کے یہودی مجھے ملینز ڈالرز دینے کو تیار ہیں کہ تم یہ گھر خالی کر دو، اور دنیا کے جس ملک میں چاہو تمہیں نیشنلٹی ہم دلا دیتے، وہاں سیٹ کروا دیتے۔ نے کہا میں کسی قیمت پر یہ گھر نہیں چھوڑوں گا، جان لے سکتے ہو، نہ میرا ایمان لے سکتے ہو، نہ میری زمین لے سکتے ہو مجھ سے جب تک میں زندہ ہوں، جان لے سکتے ہو لیکن نہ ایمان لے سکتے ہو، اور نہ جب تک میں زندہ ہوں میری یہ زمین لے سکتے ہو۔ وہ زمین اتنی قیمتی ہے اور منہ مانگی قیمت دے کر وہ خریدنا چاہتے ہیں، لیکن وہاں کے فلسطینی اسے بیچنا نہیں چاہتے۔ اگر وہ بیچنا چاہتے تو کب کا بیچ کے کہیں چلے جاتے، وہ تو منہ مانگی کہتے ہیں، تم اپنے منہ سے بولو، بلینک چیک لے لو، جہاں دنیا میں جانا چاہتے ہو چلے جاؤ۔ ایک ان کا ایمان ہے، ایک ہمارا ہے۔ یہاں تو لوگ جعلی ایفیڈیوٹ بنا کے باہر کی نیشنلٹی لے لیتے ہیں، اپنے آپ کو کچھ اور ڈکلیئر کر دیتے ہیں،
صرف ویزے کے لیے بہت کچھ لکھ دیتے. اگر ایسی آفر ہماری قوم کو ملے تو میرا خیال ہے ہم کہتے ہیں ہم بہت پکے سچے مسلمان ہیں. ان بچوں کو میں دیکھتا ہوں نا. ابھی ایک کسی صاحب نے مجھے ویڈیو بھیجی, اللہ اکبر اللہ, ایک فلسطینی بچہ ایک بمباری میں اس کا پورا گھر تباہ ہو گیا, ملبے کے ڈھیر پر بیٹھ کر وہ قرآن پاک کی تلاوت کر رہا ہے. وہ کون سی آیت پڑھ رہا ہے؟ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُم مُّصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ. اللہ, یہ تربیت کس نے کی ان بچوں کی؟ ابھی آج ہی مجھے کسی نے ایک چیز دکھائی کہ وہ ایک تقریباً کوئی 10-12 سال کا بچہ ہے, وہ زخموں, یہ جو بمباری ہوئی ابھی ہاسپٹل پہ, اس میں وہ بالکل آخری اس کے لمحات ہیں, لیکن وہ دوسرا بچہ اس کو جو ہے کلمے کی تلقین کر رہا ہے کہ کلمہ پڑھو. اللہ اکبر اللہ. یہ کس نے ان کو جذبہ دیا؟ ایک بات آپ کو عرض کروں, ان بچوں کے دلوں سے خوف ختم ہو چکا ہے. خوف ختم ہو گیا. ان فلسطینیوں کے دلوں سے خوف ختم ہو گیا. بظاہر ان کا حلیہ اتنا دیندار آپ کو نظر نہیں آئے گا, نہ جبہ و دستار میں نظر آئیں گے آپ کو, لیکن ایمان ان کا اتنا پختہ ہے. اللہ اکبر اللہ. اور جب اللہ تعالیٰ کسی کو دوست بناتا ہے نا, یاد رکھیے گا, ہم سمجھتے ہیں کہ بہت زیادہ اس کے پاس دولت آ جائے گی, آسائشیں آ جائیں گی, نعمتیں آ جائیں. اللہ تعالیٰ جب کسی کو دوست بناتا ہے اسے 2 تحفے دیتا ہے. پہلا تحفہ فرمایا لا خوف علیہم, میں اس سے خوف ختم کر دیتا. اور دوسرا تحفہ ولا ہم یحزنون, اور اس سے حزن اور ملال کو بھی ختم کر دیتا. کوئی خوف ملال اسے نہیں ہوتا. کہیں خوف نظر آتا ہے آپ کو؟ چھوٹے چھوٹے بچے پتھر لے کے کھڑے ہوئے, کیوں؟ جذبہ ایمانی ہے. یہ ہے ایمان کی طاقت. میرے آقا کریم علیہ السلام نے جو مسلمانوں کو جذبہ جہاد, جو دین نے جذبہ جہاد دیا, جو آقا کریم نے جذبہ جہاد. اسلام تو انسان کو بہادر بناتا ہے, نڈر بناتا ہے, بزدل نہیں بناتا. اور جب ہم وہ طریقہ چھوڑ دیتے ہیں تو آپ دیکھیے کہ 57 اسلامی ملک اور 52 لاکھ افواج, دنیا کی سب سے بڑی فوج مسلمانوں کے پاس, 52 لاکھ فوج 57 ملکوں کی. سب تماشائی ہے, تماشا دیکھا جا رہا ہے. کبھی کبھی میں سوچتا تھا کہ امام علی مقام جب کربلا کے میدان میں ہوں گے تو اس وقت بچپن میں مجھے یہ بات سمجھ میں نہیں آتی تھی کہ کیسے کسی نے برداشت کیا ہوگا کہ نواسہ رسول کے ساتھ ایسا ہو رہا ہو اور لوگ تماشا دیکھ رہے ہوں. یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ مجھے یہ بات کبھی سمجھ نہیں آتی تھی, لیکن اب سمجھ میں آتی ہے. ماضی کے یزید کو لعنت ملامت کرنا بہت آسان ہوتا ہے, وقت کے یزید کے سامنے کھڑے ہو کر اعلائے کلمت الحق کہنا, یہ حسینیت. جھاگنا چاہیے. کوئی سفارتی سطح پہ کوئی نظر آئے مسلم حکمران کچھ کرتے ہوئے نظر آئے, ہم عوام میں ہم کیا کر سکتے ہیں؟ نہ ہمارا بارڈر لگتا ہے, نہ ہم اور کچھ کر سکتے ہیں. یہاں سے ہم دعا ہی کر سکتے ہیں, اور ہمیں کرنی چاہیے. لیکن جو صاحب اقتدار ہیں انہیں اس موقع پر کردار ادا کرنا چاہیے, ورنہ کل قیامت کے دن جب آقا کریم علیہ السلام پوچھیں گے کہ میری امت کے ساتھ یہ سلوک ہو رہا تھا, قوم کی بیٹیوں کے ساتھ یہ سلوک ہو رہا تھا, بچوں کے ساتھ, وہ لاشیں رکھ کر پریس کانفرنس کر رہے ہیں, تمہیں بتا رہے تھے, تم نے کیا کیا اس وقت؟ کیا منہ دکھائیں گے؟ کسی نے کہا تھا کہ 100 کتے ہوں نا, ان کا شیر اگر ایک لیڈر ہو, سارے شیروں کی طرح لڑتے ہیں. اگر 100 شیر ہوں اور لیڈر اگر کسی ایسے کو بنا دیا جائے, ختم. یہودیوں نے سود کے ذریعے جو جکڑا ہے, جکڑ لیا, اور ان کی یہی طاقت ہے, قرضہ دے دے کے غلام بناؤ اور پھر اپنی مرضی کے فیصلے کرواؤ.
اسی لیے اسلام نے سب سے پہلے اس سود کو ختم کیا۔ تو میں عرض کروں آپ سے کہ ہم تو اور کچھ نہیں کر سکتے، مگر ہمیں ان مظلوم بھائیوں کے لیے روزانہ ہر نماز کے بعد ہمیشہ دعا کرنی چاہیے، اور دل میں درد ہونا چاہیے، ایک تکلیف ہونی چاہیے۔ یہ ایمان کا سب سے کمزور ترین درجہ ہے کہ ظلم دیکھیں تو کم سے کم اور کچھ نہیں کر سکتے، اس کو دل سے تو برا جانیں۔ ہمارے بس میں اگر کچھ ہو تو یقین کریں ہم کر ڈالیں، جن کے بس میں ہے ان سے پوچھا جائے گا، وہ جواب دیں گے۔ میں ہمیشہ سوچتا ہوں کہ حکمران چاہیں نا، اگر وقت کا حکمران چاہے تو اللہ کا ولی بن سکتا ہے، اس کے لیے بننا آسان ہے۔ کیسے؟ بھائی میں آپ کوئی اور صاحب ہم کسی کو لنگر کھلائیں گے تو کتنے لوگوں کو کھلا لیں گے؟ 500، 1000، 10,000، 20,000، 50,000 خاندانوں کو کوئی کھلا لے گا، کوئی بڑی NGO ہو۔ ہم کسی بچے کو اسکول میں داخلہ کروائیں تو کتنے بچوں کو ہم پڑھا سکتے ہیں؟ لیکن حکمران چاہیں تو آٹا سستا کر کے، اناج سستا کر کے کتنے گھروں کا چولہا جلا سکتے ہیں۔ وہ چاہیں تو انصاف قائم کر کے کتنے لوگوں کو سکون دے سکتے ہیں، کتنے لوگوں کی دعائیں لے سکتے ہیں۔ تو حکمران اگر صحیح ہو تو وہ اللہ کا ولی بن جاتا ہے، قوم کی دعائیں اس کو ملتی ہیں۔ تو تمام مسلم حکمرانوں کو سوچنا چاہیے کہ یہ موقع اللہ نے دیا ہے، غیرت ایمانی ہونی چاہیے۔